جو دیوانے آج اجمیر شریف کی دھرتی کے اوپر پہنچ گئے ہوں گے وہ آج اپنے اپنے طریقے سے غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں گے۔ ہم غلام نہیں پہنچ سکے تو ان کے نام کی محفل اپنے اپنے شہر کی مسجدوں میں اپنے اپنے محلوں میں منا رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی، اور ولی کے معنی ہوتا ہے دوست۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، اور دوست کی بات کو ٹالا نہیں کرتا ہے، دوست کی بات کو مانا کرتا ہے۔ تو اگر یہ راضی ہو گئے تم سے، ہم سے، سب سے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کا نصیبہ جاگ جائے، دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کسی منڈی میں نہیں ملتی ہے کہ جا کے خرید لایا جائے، بلکہ ولایت کے لیے اپنی زندگی کے ہر سانس کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کرنا پڑتا ہے۔ اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ جہاں چاہتا ہے جنگل بیابان پہاڑوں میں اس کی حمد و ثنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے رب العزت راضی ہوتا ہے۔ اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک وہ مرتبہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے اپنے کرم سے، وہ آپ کو عظمت بخش دیتا ہے کہ پوری دنیا تمہاری محتاج نظر آتی ہے۔ ہر بڑے بڑے شاہان زمانہ تمہاری چوکھٹ کے اوپر دیا کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تم اللہ کو راضی کر لیتے ہو اور اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، تب تو میرے بھائی آج یہ غریب نواز کا اور سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات سے اسلام کو فروغ ہندوستان میں ملا ہے۔ تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک مجلس میں 90 ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مشرف با اسلام کیا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے ایک مجلس میں سرکار خواجہ غریب نواز۔ یہ آپ کی ذات ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ معین الدین تم ہندوستان جاؤ، تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، اور تمہاری ذات سے اسلام کو فروغ ملے گا۔ ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا ہندوستان کے اندر آپ کی ذات سے۔ وہ ہیں شہنشاہ اجمیر سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات بابرکات۔ حضرات، حضور شہنشاہ اجمیر سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر معلیٰ کے اندر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ میں ایک فقیروں کی جماعت تھی، بہت بڑی فقیروں کی جماعت تھی، اور ان کا ساتھ میں ان کے کیا تھا؟ ایک لوٹا تھا، قرآن عظیم تھی، مصلی تھا۔ جب وقت آتا تھا تو مصلی بچھا دیا جاتا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا کیا جاتا تھا، اور ان فقیروں کی ضرب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا سے اجمیر گونجنے لگا۔ اللہ اکبر! اجمیر کی دھرتی کے اوپر ایک دن کی بات ہے کہ شہنشاہ اجمیر سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر ادا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا، تلاوت کے بعد اشراق و چاشت سے جب غریب نواز فارغ ہوئے تو اسی اجمیر کی دھرتی کے اوپر ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، فقیروں کی جماعت کے ساتھ۔ غریب نواز آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کے مرید چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک مہاراج پیتل کی گائے کو مانج رہے ہیں، اس کو مانج رہے ہیں، راکھی لگا لگا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز ٹھہر گئے
کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کی صفائی کر رہا ہوں۔ کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس کی پوجا کرتا ہوں، اس کی صفائی کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گائے ہے۔ کہا یہ دودھ بھی دیتی ہے۔ کہا بابا تمہارے عقل وقل ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہیں پیتل کی گائے دودھ دیتی ہے؟ کہا پھر پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم پوجا کرتے ہیں۔ کہا یہ دودھ اگر دینے لگے تو کہا بابا سنو، پیتل کی گائے ہے، یہ دودھ نہیں دے گی۔ تو سرکار شہنشاہ اجمیر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا سنو ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط ماننے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، یہ دودھ دے گی اور دودھ میں نکالوں گا۔ مہاراج نے کہا ٹھیک آپ کی بات مان جائیں گے اگر یہ گائے نے دودھ دے گا۔ کہا ٹھیک، برتن لاؤ۔ پنڈت جی گئے، برتن بالٹی کر کے آئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اسے دودھ دھونا شروع کیا تو پوری بالٹی دودھ سے بھر گئی، پوری بالٹی دودھ سے بھر گئی۔ کہا دوسرا برتن لے کے آؤ۔ دوسرا لایا، دوسرا بھی بھر گیا۔ جتنے برتن تھے سب کے سب جب دودھ سے بھر گئے، مہاراج نے کہا کہ بابا دیر مت کرو، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ اور غریب نواز کے ہاتھوں کے اوپر مہاراج مشرف با اسلام ہو گئے، اور تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس دودھ کو جتنے لوگوں نے پیا سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ ہے سرکار شہنشاہ اجمیر حضور خواجہ غریب نواز کی مقدس ذات، یہ ہے حضور خواجہ غریب نواز کی مقدس ذات۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز اللہ اکبر ایسے دین کے مبلغ تھے، ایسے دین کے مبلغ تھے کہ جس کے اوپر آپ کی نظر پڑ جاتی تھی، جس کو آپ دعوت دیتے تھے، وہ مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ جوگی جیپال جیسے جادوگر کو جب دوسروں نے مار کر کے زمین میں اتارا، اس کو کلمہ پڑھا۔ اور غریب نواز کے ساتھ سرکار خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی کے اوپر ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ کچھ آگ بہت بڑا ڈھیر آگ کا جلائے ہوئے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اناج اور گھی ڈال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اور سب اسی میں پھینک رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کا ادھر سے گزر ہوا تو سرکار خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ یہ سب آگ جلائے ہوئے چاروں طرف سے بیٹھے ہیں اور اس میں اناج پھینک رہے ہیں، گھی ڈال رہے ہیں۔ قریب گئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پوجا کر رہا ہوں، یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے، ہم جیسے پوجا کرتے ہیں ویسے اپنے دھرم کے حساب سے ہم پوجا کر رہے ہیں۔ کہا کتنے سال سے کس کو پوجتے چلے آئے ہو یا صاحب کو؟ کہا جتنی عمر ہماری ہے اتنے سال سے میں اس کو پوجتا چلا آیا ہوں، اور ہمارے باپ دادا اس کو پوجتے رہے، ان کے باپ دادا اس کو اسی طریقے سے پوجتے رہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری کئی پشتیں اس کو خدا مانتی رہیں اور اس کی عبادت کرتی آئی ہیں، تم بھی اس کی پوجا کرتے ہو، کیا یہ آگ تم کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ یہ آگ تم کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ ان لوگوں نے کہا بابا کیسی تم بات کرتے ہو، آگ کس کو بخشے گی؟ آگ کس کو بخشے گی؟ آگ کا کام ہی جلانا ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، وہ ضرور جلا دے گی۔ کہا اگر نہ جلائے تو؟ کہا جلائے گی کیوں نہیں، نہ جلائے تو ہاتھ میں لے کے بتاؤ۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی گھراؤں کو پیر سے نکالا، اپنی جوتی کو، اور اس آگ کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتی کو اس آگ کے ڈھیر میں ڈالا تو جتنے مجوسی تھے، جتنے آگ کے پجاری تھے،
सब लोगों ने देखा कि वो आग के अंगारे सब फूल बन गए, और जब फूल बन गए तो वो मजूसी कहने लगे, वो आग के पुजारी कहने लगे कि बाबा जी बस अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपके जिस्म से जो जूती लग गई है, वो जूती को जब आग के अंदर डाल दिया, वो आग फूल बन गई, तो आपके उस नबी का क्या पावर होगा? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस मोहम्मद का क्या आलम होगा? बाबा जी अब देर मत कीजिए, उसी नबी का कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए और हमको भी मुशर्रफ बा इस्लाम कर दीजिए। अल्लाहू अकबर। सब के सब वो पुजारी और खड़े हो गए और शहंशाह अजमेर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में अपने सर को डाल दिया और सबके सब मुशर्रफ बा इस्लाम होकर के कलमे हक को कबूल कर लिया। मेरे प्यारे, ये है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की मुक़द्दस ज़ात बाबरकत। गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? आपका नाम मोइनुद्दीन है, लेकिन आपको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? गरीब नवाज हुजूर शहंशाह बगदाद ने कहा, और कब कहा था? उसी दिन से पूरी दुनिया गरीब ख्वाजा साहब को गरीब नवाज कहने लगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और हुजूर गौसे आजम मामू और भांजे का रिश्ता था। गौस पाक मामू थे, आप भांजे थे। मामू और भांजे का रिश्ता था। बगदाद शरीफ में थे। ईशा की नमाज आपके पीछे अदा किया। सरकार बगदाद ने इरशाद फरमाया कि कल फजर की नमाज जो हमारे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती होगा, और इस बात को जो एक दूसरे को बता देगा वो जहन्नम में जाएगा। पूरे लोग कशमकश में हैं, कितना अच्छा मौका है, इसको कैसे बताया जाए, एक दूसरे को कैसे खबर की जाए। तो सब लोग जितने मौजूद थे वो तो अपनी तैयारी में लग गए कि आज रात में सोना नहीं है, अब्दुल कादिर के पीछे नमाज ही पढ़ना है। लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे बगदाद के अंदर ऐलान कर दिया, पूरे बगदाद के अंदर ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, जो भी गौसे आजम के पीछे फजर की नमाज अदा करेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। पूरे बगदाद में ऐलान कर दिया। सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जगह ही नहीं थी, इतने लोग पहुंच गए। शहंशाह बगदाद तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाया, उसके बाद पूछा आखिर ये ऐलान किसने किया है? ये ऐलान किसने किया है? तो आज हम लोगों का दस्तूर है, आज का मामला ये है कि ज़रा से बात में लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह वालों का ये मामला नहीं था। आपने फरमाया कि सरकार मैंने ऐलान किया है। कहा मोइनुद्दीन क्यों ऐलान किया? कहा हुजूर एक मोइनुद्दीन जहन्नम में चला जाए और हज़ारों रसूलुल्लाह की उम्मत जन्नत में चले जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या होगा? और मेरे आका यही सोच के ऐलान कर दिया। गौसे आज़म दस्तगीर जहां ने फरमाया, मोइनुद्दीन मैंने ये कहा था कि जो एक दूसरे से बताएगा वो जहन्नम में जाएगा, तो जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, तुमने क्यों बताया? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा हुजूर मैं इस वक्त जहन्नमी तो ज़रूर हूँ, लेकिन अभी आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा जन्नती हो जाऊंगा, इसलिए कि आपने फरमाया है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अभी आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा जन्नती हो जाऊंगा। उसी दिन से ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह के उस नेक बंदे जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है, आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन, तुम मोइनुद्दीन ही नहीं हो बल्कि तुम गरीब नवाज हो, गरीबों को नवाजने वाले हो। उसी दिन से पूरी दुनिया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज
آپ کا نام غریب نواز آ گیا تو میرے بھائی خواجہ غریب نواز کی شخصیت اللہ پاک جل وعلا نے بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو جب تک زندہ رکھے ولیوں سے محبت کرتے رہے، نبی سے سچی محبت رکھتے رہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ اور کیا کہتے ہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ولیوں کی محبت میں جائیں۔ یہی ہم اور آپ سب کا اللہ پاک حشر انہی اولیاء اللہ کے سائے میں کرے، یہی ہماری اور آپ کی سب کی التجا ہے۔ کھڑے ہو جائیے، واقعہ ہے